ہزاروں سال پہلے ایک ایسی قوم آباد تھی جو خوشحال بھی تھی اور طاقتور بھی۔ ان کے پاس زرخیز زمین تھی، تجارت کے راستے تھے، دولت تھی، آسائش تھی۔ ظاہری طور پر وہ ایک کامیاب تہذیب تھے، لیکن تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشحالی ہمیشہ بقا کی ضمانت نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی، ایک ایسی قوم جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے بطور نصیحت اور عبرت۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ انہیں اس بستی کی طرف بھیجا گیا جو آج کے دور میں بحیرہ مردار کے علاقے کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے منتخب کیا، لیکن وہ قوم اخلاقی زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے افعال میں مبتلا ہو گئے تھے جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیے تھے۔ وہ علانیہ بے حیائی کرتے تھے، راہگیروں کو ستاتے تھے اور برائی کو اپنے معاشرے کا معمول بنا چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ انہوں نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، اخلاقی حدود کی یاد دہانی کرائی اور انجام سے خبردار کیا، لیکن جواب میں تمسخر تھا، انکار تھا، تکبر تھا۔ انہوں نے کہا، انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ جب ایک معاشرہ سچ بولنے والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو اس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ برائی جب فخر بن جائے اور اصلاح کرنے والا اجنبی بن جائے تو انجام قریب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری وارننگ کے طور پر فرشتے بھیجے۔ فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ ایک آزمائش کا لمحہ تھا۔ جب قوم کو ان مہمانوں کی خبر ہوئی تو وہ بدنیتی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، وہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ شہر سے نکل پڑے۔ ہوا تیز ہونے لگی، ریت اڑنے لگی، قدموں کے نشان مٹتے جا رہے تھے، لیکن سب کو نجات نہ ملنی تھی۔ ان کی بیوی، جس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا، ایمان والوں میں شامل نہ ہو سکی۔ پھر صبح کا وقت آیا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین لرز اٹھی اور اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ ایک طاقتور قوم چند لمحوں میں ماضی کا حصہ بن گئی۔ گلیاں خاموش ہو گئیں، بازار مٹ گئے، مکان مٹی میں مل گئے۔ آج بحیرہ مردار کا خطہ خاموش کھڑا ہے، جیسے وقت خود گواہی دے رہا ہو۔ قوم لوط کی کہانی صرف سزا کی داستان نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب معاشرے میں برائی کو معمول بنا لیا جائے، جب اخلاقی حدود مٹا دی جائیں، جب حق کی آواز کو دبایا جائے، تو طاقت، دولت اور ترقی کچھ بھی بچا نہیں سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام تنہا تھے، لیکن وہ حق پر قائم رہے۔ انہوں نے سچ کہا، چاہے کوئی سننے والا نہ تھا، اور شاید یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ قومیں طاقت سے نہیں، کردار سے زندہ رہتی ہیں۔ بے شک ان واقعات میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔